سوگوار ہوتے ہیں، ان کی قربانیاں جو دین خدا کے لیے نبی کریم کے حکم پر آل محمد نے ادا کی، جس کا نعم البدل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مرتبہ اہل بیت اگر ہم جان جائیں تو کچھ رہتا ہی نہیں۔ ناظرین کرام، مولا کائنات کو پروردگار نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا۔ آپ غیب کا علم بھی جانتے تھے۔ ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے نوح خان سونیا صاحب نے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ آج کا دن مولا کائنات کی شہادت کا دن ہے، اور کائنات کے ہند پرند، کیونکہ مولا کائنات کو یہ شرف حاصل تھا کہ یہ تمام اشرف المخلوقات کی زبانوں کو سمجھتے تھے، وہ کوئی بھی ہو یہ زبانوں کو سمجھتے تھے اور عالم الغیب کا علم رکھتے تھے۔ سائرہ، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ شیر خدا، شجاعت کے مالک، آنکھ بھر کے کسی کو دیکھ لیں تو وہ ختم ہو جائے۔ ابن ملجم، کیا مولا جانتے تھے کہ 19ویں شب کو ابن ملجم میرے ساتھ یہ کرنے آئے گا، میری شہادت واقعہ ہوگی؟ کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے آج کے دن اور کل کے دن، کل تو مولا کی شہادت ہے، آج کے دن وہ سب سے وصیتیں کریں گے۔ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا مولا کائنات کے حوالے سے۔ ابھی مفتی صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ رسول کی شباہت پنجے تن میں آئی۔ اگر رسول شجاع تھے تو علی بھی شجاع تھے، رسول جمیل تھے تو حسنین بھی حسین تھے۔ جب جناب فاطمہ چلتی تھیں اپنے آنگن میں تو رسالت کی طرح نور جو ہے ان کے جسم اقدس سے بھی ساطع ہوتا تھا۔ وہاں رسول رحمت للعالمین جس طرح کائنات میں آئے، کہا جاتا ہے کہ رسول نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، جنگ کے لیے ہمیشہ علی ابن ابی طالب کو آگے بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ علی وہ عادل ہے کہ جب ذوالفقار اٹھاتا ہے تو یہ جانتا ہے کہ سامنے والا اس کی نسل میں کوئی مسلمان ہوگا تو علی اپنی ذوالفقار کو روک لیتا ہے۔ جو علی اتنا بڑا عادل ہے، وہ ایک مرتبہ ابن ملجم کے پاس جاتے ہیں اور کہا، ابن ملجم دیکھیں میرے امام کتنے صابر ہیں، کہیں جناب زہرا کی شہادت برداشت کر چکے، کہیں اپنے اوپر صبر و ستم برداشت کر رہے ہیں، اور اسی کے مقابلے میں تو صلح حسن جو ہے سامنے آئی تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ اب میرے بابا پہ صبر و ستم نہ ہوگا، اب جمعے کے خطبات میں جناب علی کو کے لیے کچھ اور نہیں کہا جائے گا۔ وہاں علی نے جہاں یہ سب کچھ برداشت کیا، وہاں ابن ملجم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ابن ملجم، عبد الرحمن جس کا نام ہے، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیونکہ میرے مولا تو وہ ہے نا کہ جن کی خلافت میں اگر دریا کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا سو جائے تو علی کہتا ہے کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اور یہ آج کی حکومت کے لیے میسج ہے کہ ہم بڑی بڑی پجاروں میں گھوم رہے ہیں، ہم حکومت کی تمام فیسلٹیز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، اپنے سٹیٹس کو بڑھا رہے ہیں۔ ایک حکومت کو کیسے چلاتے ہیں وہ علی نے بتایا۔ 5 سال کی حکومت ہے اور علی نے اسلام کی جاذبیت کو، اسلام کی روح کو اجاگر کر کے بتایا۔ بس جا کے جب کہتے ہیں عبد الرحمن سے، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ تو علی کے پاس تو علم ہے، باب حکمت ہے علی ابن ابی طالب۔ چونک گیا، کیوں؟ مجھ سے کوئی سزا ہوئی؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کا قتل کروں گا تو آپ کے پاس آپ کی تلوار ہے، میرا سر ہے۔ تو میرے مولا نے معاف کر دیا، کہا دیکھو کائنات کے رسول نے، میرے آقا نے مجھے بتایا تھا کہ تو مجھے قتل کرے گا، مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں تیرا قتل کروں گا۔ جیسے ہی جملہ سنا، دیکھیں ابن ملجم جان چکا ہے، لیکن میرے علی مولا ایسے ہیں کہ جب محراب عبادت میں آئے نا، دیکھیں جو اپنے دشمن کو بھی بے نمازی برداشت نہ کرے نا، زیب دیتا ہے اسے علی ابن ابی طالب کہنا۔ ایک مرتبہ ابن ملجم آندھا ہوا، لیٹا ہوا تھا، میرے مولا نے اسے اٹھایا، کہا کہ تو جو کام کرنا آیا ہے تو اپنا کام کر، میں جس کام کے لیے آیا ہوں میں وہ کام کروں گا۔ میرے مولا نے اپنی نماز کے سجدے میں جب وہ زہر آلود ذوالفقار کے خنجر مولا کے سر پہ لگا، کہا کہ وہ اتنی شدت کا زہر تھا کہ میرے مولا نے ایک مرتبہ خاک کو سر پہ اٹھایا ہے،
ڈالا ہے، پھر نماز کو اپنے جو ہے وہ مسلسل کیا ہے. اور جب میرے مولا نے سر کو اٹھایا ہے نا تو امام حسن آئے ہیں. امام حسن نے اپنے باپ کے سر کو لیا. ایک مرتبہ امام حسن نے کہا کہ بابا میں آپ کے قاتل کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں. کہا حسن تم مت ڈھونڈو، ابھی لوگ لے آئیں گے. جب اس مولا کے سامنے ان کا قاتل آیا نا تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو اس سے پوچھو اس نے کچھ کھایا پیا ہے، اسے شربت پلاؤ، اسے جام پلاؤ. اگر وہ رب عادل تھا نا تو اس کا ولی بھی عادل تھا، لیکن وہ رب جلی تھا. علی میں وہ جلال دیکھنا ہے تو کہاں دیکھے گا؟ عباس میں دکھتا ہے. عباس کے صبر کا پہلا امتحان جو ہے کوفے کی مسجد تھی. ایک مرتبہ عباس کو بلایا، مالک اشتر بھی ہیں، سارے اصحاب ہیں. جب کہا نا کہ میرے دشمن کو جام نوش فرماؤ تو سارے اصحاب پیچھے ہٹ گئے. اولاد سے تو یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے عباس کو بلایا. عباس کی آزمائش کی پہلی گھڑی ہے. عباس سے کہا عباس میرے قریب آؤ. وہ عباس ہے جو جلال میں ہے. ایک مرتبہ جب باپ نے، چاہنے والے باپ نے بلایا، حکم دیا عباس میرے قریب آؤ. عباس آئے. ام البنین کے شیر کی تاثیر یہ ہے کہ باپ کے کہنے پہ ایک مرتبہ حسین کے لیے بھیجا تھا صفین میں، اور آج بلایا ہے کہ میرے دشمن کو، میرے قاتل کو جام دے دو. حسین کے چہرے کو دیکھا، حسین کے چہرے کو دیکھا اور باپ کو دیکھا. ایک مرتبہ اپنی ماں کی تربیت کو دیکھا اور جا کے پہلی آزمائشی گھڑی ہے. کہا جاتا ہے بیٹیوں سے باپ کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. یہی وہ گھڑی تھی کہ 13 رمضان ہے. جناب حسن سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ 40 ہجری ہے، بتاؤ آج تاریخ کیا ہے؟ چاہنے والے بیٹے نے کہا کہ بابا 13 تاریخ ہے. دوسرے دن حسین سے پوچھا تاریخ کیا ہے؟ دونوں بیٹوں نے پوچھا بابا آپ رمضان کی تاریخیں بڑھتی جاتی ہیں، آپ تاریخ پوچھتے جاتے ہیں. کہا جانتے ہو حسنین، یہی وہ مہینہ ہے، یہی وہ سال ہے جس کے لیے تمہارے نانا نے مجھے بتایا تھا کہ میرے سر کے خون سے میری ریس جو ہے وہ سرخ ہوگی. جب بیٹیوں کو پتہ چلا تو میرے مولا کائنات کا معمول یہ ہوا کرتا تھا، ایک دن ایک بیٹی کے گھر روزہ کھولتے. اور میں نے روایت کے جملے ہیں کہ میرے مولا کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ایک نعمت سے جو ہے وہ افطار کرتے تھے. اور نعمت کا، نمک کا، کہیں کہیں دودھ کا تذکرہ ہوا، لیکن میں نے تاریخ میں پڑھا کہ میرے مولا کائنات کے افطار کی چیزیں کیا ہوتی، صرف 3 نوالے. کیا ہم اس طرح کی سادگی سے زندگی بسر کرتے ہیں؟ یہی بات ہے ناظرین کرام. وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا.